فخر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں، کیا جو تجزیہ تبصرے ہو رہے ہیں اور خاص کر امریکہ کی حیثیت کے اوپر، اس کی طاقت اور انفلوئنس کے اوپر، کیا خطے میں اور دنیا میں اب یہ سمجھ لیا جائے کہ نیا توازن پیدا ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ نئے توازن کے حوالے سے اور جو نئی طاقتیں ابھرنے کے حوالے سے یہ اس کا آغاز تو کچھ عرصے سے ہو چکا ہے، اور صدر جو ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے جو ناکامیاں ہیں، جو دو بڑی ناکامیاں ہیں، اور وہ ایک تو جو مڈل ایسٹ کے اندر غزہ کی جنگ بندی کرانے میں وہ ناکام ہوئے ہیں، اس سے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو خدشات پیدا ہوئے ہیں، ان کو اپنے جو سیکیورٹی تحفظات پیدا ہوئے ہیں کہ امریکہ شاید ان کی سیکیورٹی کا وہ جو ایک ان کو وہ ضمانت نہیں دے سکتا جو کہ ماضی میں جس طرح سے یہ ریلائی کیا جاتا تھا۔ پھر دوسرا جو ان کا ایک اور بڑی ناکامی جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے، اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر چائنا نے جو ایک اپنا جو 80th جو وکٹری پریڈ تھی، اس پہ انہوں نے اپنی جو ایک ملٹری اس کا مائٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد تو واضح ہو چکا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کاؤنٹر ایک جو سپر پاور ہے وہ اس کے طور کے اوپر، اور اس سے ملٹی جو ایک پولر ورلڈ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو عرب ورلڈ ہے خاص طور پہ جو ریلائی کر رہا تھا امریکہ کے اوپر، اس کا امریکہ کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف واضح طور پہ نظر آنے کے بعد ان کو کسی نہ کسی ایک نئے الائنس کی ضرورت تھی۔ اور یہ جس طرح سے یہ کافی جو منسٹرز ہیں یا حکومتی اہلکاران ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ راتوں رات کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یا قطر کے اوپر اٹیک کرنے سے یہ معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر کافی مہینوں بلکہ کافی ٹائم سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ہی یہ سارا جو سائننگ ہوئی ہے اس کی ایگریمنٹ کی وہ ہوا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور اس پہ کافی عرصے سے کام بھی ہو رہا تھا، اور اس کے مختلف فیکٹرز ہیں۔ اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جو سیکیورٹی کی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوا تو وہ پاکستان کے اوپر بھی اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا اور پاکستان دفاع کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل بھی، اس میں اکنامک بھی، جتنی بھی ابھی تک گو کہ ابھی تک معاہدے کی مکمل تفصیلات اور ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے اس میں یہ جو 2-3 اسپیکٹس ہیں وہ تو امپورٹنٹ جو سامنے نظر آئے ہیں کہ پاکستان اس سے جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کے دفاع کے حوالے سے ایک انشور کرائے گا پاکستان۔ یہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن اس میں جو خواجہ آصف کی طرف سے اور جو اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں مختلف مزید ممالک بھی عرب ورلڈ سے یا ایون نان جو عرب ورلڈ ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ترکی ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے، یا ایون جو دیگر کچھ ممالک ہیں وہ بھی اس میں جو مسلم ممالک ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک آئیڈیا آج سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے فلوٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ کل پرسوں بھی اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ یہ مصر کی طرف سے خاص طور پہ جو ابھی دوحہ میں ایک سمٹ ہوا ہے اس میں یہ آئیڈیا دوبارہ سے فلوٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں نیٹو کی طرز کا ایک وہ بنانا چاہیے، ایک اتحاد بنانا چاہیے۔ لیکن اس سے سوال یہ ہے کہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا ایک جو فائدہ سب سے بڑا ہے کہ وہ ایک کی سیکیورٹی پلیئر کے طور کے اوپر اس ریجن میں ابھر کر سامنے آیا ہے، خاص طور پہ مئی کے بعد جو عرب ورلڈ ہے اس میں ان کے جو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کا اعتراف ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد زیادہ سنجیدگی سے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف خاص طور پہ دفاعی معاملات کے حوالے سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ پھر پاکستان صرف یہی نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا بھی اس میں پاکستان جو سعودی عرب کو وہ شفٹ کرے گا، اور ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سائبر اس ٹائم جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں سائبر وارفیئر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان نے یہ جو حالیہ بھارت اور پاکستان کی جنگ میں جس طرح سے ایک سائبر وارفیئر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر جو ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بطور ایک کی پلیئر کے اس ریجن میں شامل ہونا وہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کا ہے، ساؤتھ ایشین جو جیو پولیٹکس ہے اس میں انوالو ہو جانا کہ پاکستان پہ اٹیک، سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا، اس سے انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں آگے جا کے کافی سارے جو مسائل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر۔ اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو اثر ہے وہ کم ہوگا اور اب چین کا اثر و رسوخ بڑھے گا اس ڈیل کے بعد؟ میڈم شیخ، آپ کے سوال سے پہلے دفاع کے وزیر خواجہ محمد آصف صاحب کو اس دفاعی معاہدے کے بارے میں
इतना ही मालूम है जितना इस वक्त इस दिफाई मुआहदे पर बात करते हुए इरशाद भट्टी को मालूम है। और मैडम शेख हुसैन हक्कानी साहब ने जो रात को बात बताई शाह ज़ेब खानज़ादा साहब को, वो 2 दिन पहले मज़हर अब्बास साहब आपको बता चुके हैं। और मैडम शेख बातें जो हो रही हैं, जिन पर अभी बहुत कम बात हुई है, वो ये है कि इसराइल अगला हमला भी कहीं कर सकता है और भारत दोबारा मिस एडवेंचर हमारे साथ कर सकता है। जहाँ तक आपने कहा कि इस अमेरिका का असर रसूख कम हो रहा है, अभी इट्स टू अर्ली मैडम शेख। और जहाँ तक आपने कहा कि नेटो तर्ज पर कुछ हो सकता है, अभी ये भी कबल अज़ वक्त है। लेकिन हाँ, खित्ते में सफ बंदी ज़रूर हो रही है, खित्ते में ताकत का तवाज़न ज़रूर बदल रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैडम शेख सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऊपर लगता है तय हो रही हैं। कैसे कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ, मार्का हक हुआ और एक बड़े दुश्मन, बड़ी ताकत वाले दुश्मन, तकब्बर में मुब्तला दुश्मन और जिसके पास राफेल S-400 इसराइली ड्रोन्स, इतना दिफाई बजट, उसको फेंटी लग गई। फिर एक तारीख साज मीटिंग हुई फील्ड मार्शल साहब की सदर ट्रंप के साथ और फिर 2 महीनों में दूसरी 2 मरतबा हमारे फील्ड मार्शल की पेंटागन में मुलाकातें हुई। ये भी एक बड़ी लगता था सब कुछ ऊपर तय हुआ है। फिर बांग्लादेश में तब्दीली आ गई, ये भी यानी भारत वहाँ से भी निकला। फिर अमेरिका और भारत में दूरी हुई, फिर ईरान और पाकिस्तान करीब आए, फिर चीन, रूस, शमाली कोरिया एक स्टेज पर आ गए, एक ब्लॉक, एक करेंसी, एक मईशत, एक दिफा। और फिर इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया। मतलब खलीजी ममालिक में सबसे बड़े फौजी अड्डा जो अमेरिका का है, वहाँ इसराइल ने हमला कर दिया। और मैं हैरान हूँ कि जब ईरान ने कतर पर हमला किया था तो कतर का दिफाई निज़ाम मुस्तैद खड़ा था और जब 2 घंटों के 1.5-2 घंटों में 10 या 15 तैयारे जो थे, जंगी तैयारे थे जो इसराइल के, जो सऊदी अरब, उर्दन और शाम से गुजर कर आए, हमला करके खैर अफियत से वापस चले गए और कुछ भी काम ना किया किसी दिफाई निज़ाम कतर के ने। अब मैडम शेख इसराइली ग्रेटर एजेंडे ने, एक्चुअल जो सूरत हाल है कि इसराइली ग्रेटर एजेंडे ने, इसराइली बदमाशी ने और अमरीकी डबल गेम ने अरब मुल्कों को जगाया है। और अरब मुल्क जागे तब हैं जब आग उनके दरवाजे तक पहुंची है, जब इसराइल ने आकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी है। याद रहे, और ये भी याद रहे मैडम शेख, कि सऊदी अरब जिस तरफ जाएगा खलीजी ममालिक का झुकाव ज़्यादातर उसी तरफ होगा। अमरीका डबल गेम कैसे कर रहा था? अमेरिका डॉलर अरब मुल्कों से इकट्ठा करता रहा, खर्चता इसराइल पे रहा, अरब मुल्कों को असला बेचता रहा और इसराइल के दिफा को मजबूत करता रहा। और अमेरिका बजरिया इसराइल अरब मुल्कों को ब्लैकमेल करता रहा, एक दिखा कर सामने। और आप हैरानी की बात मैडम शेख मुझे जो सबसे ज़्यादा हुई वो ये है कि शाम में 22, इराक में 12, कुवैत में 8 मकामात पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात हैं और सऊदी अरब में 5 फ़ौजी अड्डे अमेरिका के, उर्दन में 2 हैं, ओमान में 6 हैं, बहरीन में 3 हैं, यूएई में 3 हैं और इस खित्ते का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा कतर में है। अब सोचिए ज़रा कि जब ये थोड़ा सा टर्न होता है खलीजी ममालिक का झुकाव और थोड़ा सा चीन आगे बढ़ता है और थोड़ा सा पाकिस्तान ताकत पकड़ता है और थोड़ा सा ये खित्ता बदलता है, तो अमेरिका कहाँ खड़ा होगा? ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिर उसके बाद अभी तो बाबा जी ट्रंप साहब बहुत सारे मामलात पे चुप हैं। कल को बाबा जी ट्रंप साहब का मूड बदलता है तो फिर ये जो बदलता ताकत का तवाज़न या ये जो बदलती चीज़ें हैं ये कहाँ खड़ी होंगी? तो बहुत कुछ मैडम शेख, अगर इसको मुख्तसर करके 2 जुमलों में कहें, बहुत कुछ नीचे हो रहा है, बहुत कुछ मुझे लग रहा है ऊपर हो रहा है और बहुत कुछ आगे होने वाला है। ठीक है।